آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کا آغاز سیقولو کے لفظ سے ہو رہا ہے، اور اس لفظ کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں پارہ نمبر 2 فوری طور پر آ جانا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج سے ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 کا تو آغاز ہو ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ہی پارہ نمبر 2 کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پاروں کی تقسیم جو ہے یہ امت کو کم از کم 1 ماہ میں قرآن مجید ختم کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے، اور اس میں ہمیں یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جو بھی مصحف موجود تھا اس کے برابر کے اسلامی مہینے کے میکسیمم ڈیز کے مطابق 30 حصے کیے گئے، اور ایک ایک حصے کا نام کس طور پہ رکھا گیا؟ اس طور پہ رکھا گیا کہ جن الفاظ سے وہ حصہ شروع ہو رہا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ صورتیں ٹوٹتی ہیں، یعنی ابھی سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے جی الف لام میم، تو آپ کا پارہ نمبر 1 جو ہے اس کا نام ہے الف لام میم۔ سورۃ البقرہ چل رہی ہے، لیکن پہلا حصہ، پہلا پارہ، پہلا جز ختم ہوتا ہے، دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور دوسرے پارے کا آغاز جو ہے وہ سیقول السفہاء سے ہو رہا ہے، تو دوسرے پارے کا نام سیقولو رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ بھی چل رہی ہے، پارہ نمبر 2 ختم ہو گیا، تیسرا پارہ شروع ہو گیا، اور تیسرے پارے کا آغاز تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کے الفاظ سے شروع ہو رہا تھا، تو تیسرے پارے کا نام تلک الرسل رکھ دیا گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور کہیں پرفیکشن سامنے آئی کہ پارہ نمبر 28، پارہ نمبر 29 اور پارہ نمبر 30، اگر آخری 3 پاروں کو ہم دیکھیں تو پارے کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے نئی سورت کا آغاز بھی ہو رہا ہے، یعنی 28واں پارہ آپ کا سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ مجادلہ کے الفاظ ہیں شروع کے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تو قد سمع اللہ اس پارے کا نام رکھ دیا گیا۔ 29واں پارہ آپ کا سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے، اور سورہ ملک کا آغاز ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تو اس پارے کا نام تبارک الذی رکھ دیا گیا۔ اسی طرح 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہو رہا تھا، اور سورہ نبا کا آغاز ہو رہا تھا عما یتساءلون کے الفاظ سے، تو اس پارے کا نام اما رکھ دیا گیا۔ اور یہ تو تھی پرفیکشن، اور بعض اوقات اتنی بری طریقے سے صورتیں ٹوٹیں، جیسے کہ سورہ ہجر 14ویں پارے میں ہے، اور 13ویں پارے میں سورہ ہجر کی صرف 1 آیت ہے، اور باقی کی پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ تو یہ باتیں قرآن مجید کے ایک طالب علم کے سامنے ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک اضافی انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف، اور اس سبق میں جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے آیت نمبر 142، اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ جو اس آیت میں بن رہا ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ آغاز ہو رہا ہے جی سین سے، سین حرف ہے، ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ سین حرف استقبال کہلاتا ہے جی، یعنی یہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے معنی آپ حال یا مستقبل دونوں میں کر سکتے ہیں، لیکن جب سین اور سوف آ جائیں فعل مضارع سے پہلے، تو اب آپ فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں کریں گے، حال میں نہیں کریں گے۔ تو یہ سین کے بارے میں انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یقولو لفظ کو۔ یقولو میں نے آج سے علامت مضارع کا کلر بھی چینج کر دیا ہے، تاکہ آپ کو مادے کے حروف جو ہیں وہ پہچاننے آسان ہو جائیں۔ تو یا آپ کی علامت مضارع ہے، اور قاف واو لام قولو کی صورت میں آپ کو مادے کے حروف نظر آ رہے ہیں، اور پورا فعل مضارع یقولو یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ علامت مضارع یا جو ہے وہ فعل مضارع کی گردان کے کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ 4 صیغوں میں آتی ہے جی۔ وہ علامت مضارع یا جو ہے وہ غائب کے 4 صیغے ہیں جی۔ غائب میں واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر کا، مثنیٰ مذکر کا، جمع مذکر کا، اور جمع مؤنث کا۔ تو یہ 4 صیغے ہیں۔ ایک صیغہ واحد مذکر کا ہے، ایک صیغہ مثنیٰ مذکر کا ہے، اور ایک صیغہ جمع مذکر کا ہے، اور ایک صیغہ جمع مؤنث کا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مزید آسانی
آنی کی آواز یا کے ساتھ آ رہی ہوگی تو وہ مثنیٰ مذکر کا صیغہ ہوگا. اونا کی آواز علامت مضارع یا کے ساتھ آ رہی ہوگی تو وہ جمع مذکر کا صیغہ ہوگا. نون زبر نا ما قبل سکون علامت مضارع یا کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ جمع مؤنث کا صیغہ ہوگا. اور آخری حرف پر پیش آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو وہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ علامت مضارع یا کے ساتھ موجود ہوگا. تو یقولو یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ, اور ہم جانتے ہیں کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو, یعنی گردان سے صیغہ نمبر 1 ہو یا صیغہ نمبر 4 ہو, تو ان صیغوں کے لیے فاعل جو ہے وہ آگے ظاہر ہو کر آ سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو سیقولو آگے ہم نے نظر ڈالی تو السفہاء نظر آیا جو کہ مرفوع اسم ہے. السفہاء یہ السفیہ کی جمع ہے, جمع مکسر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ واحد اسم اور جمع مکسر اسم کا اعراب مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے, منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے اور مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں پر جمع مکسر اسم السفہاء جو ہے یہ مرفوع ہے, تو ہم اس اسم کو یقولو کے لیے فاعل قرار دے دیں گے. اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ اب یوں کر سکتے ہیں کہ سیقول السفہاء عنقریب بے وقوف کہیں گے. ایک مکمل جملہ آ گیا اور شروع کا جملہ ہے تو جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا, اور جملہ مستانفہ ہے تو ہم کہیں گے کہ لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں یہ آ جائے گا. لیکن آگے چلتے ہیں جی. آگے ہمیں مل رہا ہے ایک مرکب جاری جو کہ من الناسی کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. من الناسی پر ذرا غور کریں. من حرف جر ہے اور الناسی جو ہے مجرور ہے, اور جار مجرور جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر نکرہ کے بعد آ جائے تو وہ جار مجرور اس نکرہ کے لیے عام طور پر صفت بنتا ہے, اور اگر وہ جار مجرور معرفہ کے بعد آ جائے تو وہ جار مجرور عام طور پر اس معرفہ کے لیے حال بنتا ہے. تو یہاں السفہاء کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو من الناسی کو ہم حال بنا دیتے ہیں السفہاء کا, تو السفہاء ذو الحال ہو گیا اور من الناسی جو ہے یہ حال ہو گیا. اور اب اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے, عنقریب وہ بے وقوف جو لوگوں میں سے ہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اب ہمیں چاہیے یقولو فعل کے لیے مفعول بہ یعنی مقول القول, اور مقول القول ہم جانتے ہیں کہ ایک جملہ ہوتا ہے پورا, اور وہ جملہ محلاً منصوب استعمال ہوتا ہے. تو وہ جملہ جو ہے مقول القول وہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے کہ ما ولاہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا تک. تو یہ جو ہے یہ پورا ہمارا جملہ جو ہے یہ مقول القول بنے گا, لہٰذا اس کو ہم محلاً منصوب قرار دیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اب اس جملے کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں. جی یہ جملہ جو ہے مقول القول یہ ما سے شروع ہو رہا ہے, اور ما جو ہے یہاں پر استفہام کے لیے آیا ہے. اب یہ مبتدا ہم جب بنائیں گے اسے تو محلاً اس کو ہم مرفوع قرار دیں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ مبتدا ہو گیا. اب ہمیں چاہیے خبر. خبر جو ہے وہ یا تو مفرد ہو سکتی ہے یا جملہ ہو سکتی ہے یا شبہ جملہ ہو سکتی ہے, ہم یہ جانتے ہیں. تو 3 طرح کی خبر آ سکتی ہے جملہ اسمیہ کی. تو یہاں پر جو خبر آ رہی ہے وہ جملے کی صورت میں آ رہی ہے کہ واللہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا. واللہم, اس واللہم کو اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو واو لام اور لام یہاں پر آپ کو 2 حروف تو نظر آ رہے ہیں یعنی مادے کے حروف, لیکن مزید ڈیٹیل کے لیے ہم دیکھیں گے کہ جی یہ کس باب اور کس مادے سے لفظ ہے. واو لام یا مادہ باب تفعیل, نارمل ماضی مضارع, ولا یا یولیو اصلی, اور تبدیلی کے ساتھ ولا یولی تولیتن استعمالی. ولا یولی تولیتن کے بنیادی معنی ہے قریب کرنا. پھر اس مفہوم کے ساتھ زیادہ تر یہ 2 معانی میں آتا ہے. نمبر 1 کسی کو کسی کی طرف پھیر دینا, ایک میننگ اس کی یہ ہے کسی کو کسی کی طرف پھیر دینا یعنی قریب کرنا ہے نا, تو کسی کو کسی کی طرف پھیر دیا گویا آپ نے کسی کو کسی کے قریب کر دیا, ایک معنی یہ ہے. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ کسی کی طرف پیٹھ پھیرنا یا پیٹھ پھیر کر چل دینا. کلیئر ہو گیا؟ تو گویا کسی کو کسی کی طرف پھیر دینا
یا کسی کی طرف پیٹھ پھیرنا یا پیٹھ پھیر کر چل دینا. تو گویا دونوں اپوزٹ میننگز ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور پھر ریفرنس کے لیے مختلف آیات خان صاحب نے جو ہیں وہ دی ہیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کی طرف. ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہے کہ واللہم. واللہ جو ہے یہ آپ کا فعل اور فاعل ہو گیا, اس لیے کہ ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا. کلیئر ہو گیا. اور یہی جو واللہ کے اندر ہوا کی ضمیر ہے, اس کو ہم عائد بنائیں گے مبتدا کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی جملے کو جوڑا جاتا ہے مبتدا سے یا موصوف سے یا ذوالحال سے یا موصول سے, کلیئر ہو گیا, تو اس وقت اس جملے میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے. وہ عائد جسے ہم کنیکٹر کہتے ہیں, وہ عام طور پہ ایک ضمیر ہوا کرتی ہے. تو واللہ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. تو واللہ فعل اور فاعل ہو گیا, اور ہم کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے. کلیئر ہو گیا. تو پورا جملہ فعلیہ یہاں پر موجود ہے کہ واللہم فعل فاعل اور مفعول. لفظی ترجمہ صرف اتنے حصے کا ہوگا واللہم کا کہ اس نے پھیرا انہیں, اس نے پھیرا انہیں. اور ماں مبتدا کے ساتھ اسے میں رکھوں اور ترجمہ کروں تو بنے گا کس نے پھیرا انہیں. کلیئر ہو گیا. لیکن جملہ آگے چل رہا ہے, واللہم کے بعد آگے آ رہا ہے جی ان قبلتہم. ہم میں آپ میم پر پیش دیکھ رہے ہیں, ذرا اس پیش کو اگنور کر دیجیے. ابھی یہ تو اس ہم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش جو ہے وہ لگائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو ان قبلتہم آپ کا ان حرف جر ہے اور اس کے بعد مجرور آنا چاہیے, وہ قبلتہم ہے. اور قبلتہم جو ہے اٹ سیلف مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے, جس میں قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام کے بغیر ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. تو آپ کا ذہن فوری طور پہ جانا چاہیے کہ کنسٹرکشن مضاف مضاف الیہ بن رہی ہے. کنفرم کریں گے جب آپ کو آگے مجرور اسم ملے گا. تو یہ جو ہم ہے یہ مجرور ہے. اچھا, یہاں پر ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ ہم بھی مجروری ہوتا ہے, اٹیچڈ ہم جو ہے نا وہ بھی مجروری ہوتا ہے. یہاں پر یہ ایکچولی ہم ہی تھا, لیکن ہم کو ہم پڑھتے ہیں اس وقت جب ہم سے پہلے زیر آ جائے یا ہم سے پہلے ساکن یا آ جائے. علیہم, علیہم نہیں پڑھیں گے, ہمارے حفظ کی قرات میں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا. ٹھیک, تو ان قبلتہم ان کے قبلے سے. تو ان قبلتہم کو ہم متعلق کر دیں گے واللہ فعل کے. تو واللہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن گیا ماں مبتدا کے لیے, اور ماں مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مفعول بہ مقول القول بن گیا یقول فعل کے لیے. ٹھیک ہے, اور یقول فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو یہ پورا انالیسس ہمارے سامنے ہو گیا, لیکن ہمارا جملہ بھی آگے چل رہا ہے. آگے آ رہا ہے جی اللتی کانو علیہا. اللتی ہم جانتے ہیں اسم موصول ہے جی, اور اسم موصول اکیلا کبھی نہیں آتا. اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کا ایک صلہ ضرور ہوتا ہے, اور وہ صلہ جو ہے یا تو جملہ ہوتا ہے یا پھر شبہ جملہ ہوتا ہے. اور اگر جملہ ہوتا ہے تو وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر شبہ جملہ ہو تو وہ جار مجرور بھی ہو سکتا ہے اور ظرف اور مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہمارا جو صلۃ الموصول ہے وہ ایک جملے کی صورت میں آ رہا ہے جی, اور وہ جملہ ہے جی جملہ فعلیہ کانو علیہا. کلیئر ہو گیا. تو کانو علیہا یہ جملہ صلۃ الموصول کے طور پر آ رہا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ صلۃ الموصول جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا, لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اب اس صلۃ الموصول کو انالائز کر لیں. یہ کانو علیہا جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاف اور نون دو حروف اور الف میں نے آپ کو بتایا کبھی بھی کسی مادے کا حرف نہیں ہو سکتا, تو یہ واو تھا جو کہ الف میں تبدیل ہو گیا, تو کوانا سے کانا. ٹھیک ہے, تو کانو یہ تیسرا صیغہ ہے, تو اس کا اسم یعنی جب بھی فعل ناقص آئے گا اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگی, اور خبر جو ہے وہ اسی طرح جملہ بھی ہو سکتی ہے اور مفرد بھی ہو سکتی ہے اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. تو کانا فعل ناقص ہے اور واو ضمیر مرفوع متصل یہ اس کا اسم ہے, اور اب اس کی خبر چاہیے. تو کانا کی خبر جو ہے وہ ایک شبہ جملہ یعنی علیہا کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. علیہا جار مجرور یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہوگی کانا کی. کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ ہو کر صلۃ الموصول ہو گیا اللتی اسم موصول کے لیے، اور اللتی اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر، یعنی یہ سارا جو ہے اللتی پورا یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ صفت بن جائے گا قبلہ کی، کیونکہ قبلہ معرفہ ہے تو اللتی بھی معرفہ ہے، قبلہ واحد ہے تو اللتی بھی واحد ہے، قبلہ مؤنث ہے تو اللتی بھی مؤنث ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور قبلہ یہاں پر ان کی وجہ سے مجرور ہے تو اللتی کو ہم یہاں پر محلن مجرور قرار دیں گے۔ تو الحمدللہ اس طرح ہمارا پورا جملہ جو ہے یہ جڑ گیا، اور یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی تھی۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو الحمدللہ جی ہمارا پہلا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا آیت نمبر 142 کا۔ اب اگر اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں لفظی تو کچھ یوں ہوگا کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کس چیز نے، اب یہاں پر ما جو ہے ایو شعین کے معنی میں ذہن میں رکھے گا، کس چیز نے ان کو قبلہ یعنی بیت اللہ سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب چلتے ہیں جی اگلے جملے کی طرف، لیکن اگلے جملے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور ورکنگ دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ اس پہ میرا بہت وقت لگا ہے تو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں گے۔ تو یہ میں نے ایک تجرباتی طور پہ کیا تھا کام، لیکن اس کو میں جاری نہیں رکھ سکوں گا کیونکہ اس طرح ہماری کام کی سپیڈ جو ہے وہ بہت ہی سلو ہو جائے گی۔ تو وہ دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے کام کیا، ذرا یہاں پر اسکرین پہ نظر ڈالیے۔ وہ جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا جی سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اور نیچے ساری ڈیٹیل دے دی ہے کہ سیقول السین حرف استقبال ہے، یقول فعل مضارع مرفوع، انہی کی کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو عربی جو اعراب کی کتابیں ہیں ان کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ السفہاء فاعل ہے، من الناس جار مجرور، حال السفہاء سے، والجملۃ مستانفۃ لا محل لها من الاعراب، ما اسم استفہام مبتدا، واللہم فعل فاعل ضمیر مستتر اس کا فاعل یعنی اور مفعول بہ، جملہ فعلیہ مبتدا کی خبر لہذا محلن مرفوع، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر مقول القول لہذا محلن منصوب، ان قبلتہم جار مجرور متعلق فعل، التی اسم موصول محلن مجرور صفت قبلتہم کے لیے، اور کانو جو ہے وہ کانا فعل ماضی ناقص ہے، الواو اس کا اسم ہے، اور جملہ صلہ جو ہے وہ التی لا محل لها من الاعراب، اور علیہا جار مجرور متعلق محذوف خبر کانو کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں نے کوشش کی ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کلرز ہر لفظ کو اور پھر گرامر کے مطابق اسے دینا ظاہر بات ہے ٹائم ٹیکنگ ہے، تو کوشش ہے میری، آپ یا تو دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے۔ سیدھی سی بات ہے، اب اتنا بیٹھ کے کام نہیں ہوتا، یعنی یہ کام کرنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اور بیٹھتے ہیں تو کمر جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی، شولڈرز جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، یعنی سیدھے الفاظ میں کہیں گے کہ اب جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عمر میں جو ہے کام لے لیا، ورنہ اس وقت آ کے اگر کام کیا جاتا وہ سارا کام جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروا لیا ہے تو شاید وہ ممکن نہ ہوتا۔ بہرحال آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو اب چلتے ہیں جی ہم دوسرے جملے کی طرف۔ دوسرا جملہ ہے جی قل للہ المشرق والمغرب۔ قل جو ہے یہ فعل امر ہے، ہم جانتے ہیں، اور فعل امر جب بھی آتا ہے اس کا فاعل ساتھی ہوتا ہے جی۔ کلیئر ہوگی بات؟ قل فعل اور فاعل ہو گیا، اب مفعول بہ چاہیے، مفعول بہ جو ہے وہ مقول القول ہوگا، اور مقول القول جو ہے وہ آپ کا ایک جملہ ہوگا، اور وہ جملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جی للہ سے اور المغرب تک۔ اب ذرا غور کریں کہ للہ المشرق والمغرب یہ جملہ ہے ہمارا، اور جملہ فعلیہ تو ہے نہیں، اس میں کوئی فعل نظر نہیں آ رہا، تو ہم اسے جملہ اسمیہ بنائیں گے، اور جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں جی، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جار مجرور کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، تو للہ جو ہے یہ خبر مقدم ہم قرار دے دیں گے، المشرق یہ ہمارا مبتدا مؤخر ہوگا، لیکن واو عاطفہ آ رہا ہے آگے، تو ہم المشرق کو معطوف علیہ قرار دے دیں گے، اور المغرب کو معطوف قرار دے دیں گے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا خبر مقدم کے لیے، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر
مقول القول محلن منصوب یہ مفعول بہ بن جائے گا کل فعل کے لیے. کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور یہ جملہ جو ہے یہ گرامر والوں کے اعتبار سے استئناف بیانی کہلائے گا. یعنی ایک جو سوال پیدا ہوا تھا اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ کل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے خاص ہیں. تو یہ جو چھوٹا سا جملہ تھا اس کو بھی میں نے انالائز آپ کے سامنے کیا ہے جی. کل للہ المشرق والمغرب، کل فعل امر اور فاعل ضمیر مستتر انتا، للہ جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم کے. ایکچولی ہم جانتے ہیں نا کہ جار مجرور جو ہے یہ خبر تو ہوتا نہیں ہے، یہ خبر جو محذوف ہوتی ہے اس کے متعلق ہوتا ہے. تو کئی جگہ آپ کو اس طرح بھی لکھا ہوا ملے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ المشرق مبتدا مؤخر ہے اور والمغرب عطف ہے المشرق پر. تو ساری ٹرمینالوجی میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے مطابق ہی آپ کے سامنے رکھی جائے. اگلا جملہ ہمارا شروع ہو رہا ہے جی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہدی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل مضارع ہے، علامت مضارع یا آپ کو نظر آ رہی ہے، اور پھر علامت مضارع یا کے ساتھ یہ کون سا صیغہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہ تو آنی کی آواز ہے، نہ اونا کی آواز ہے، اور نہ ہی نون نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ کا پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. یہ اصل میں یہدی یو تھا جو ناقص کے قواعد کے بعد یہدی رہ گیا. تو ہدا یہدی کے معنی ہوتے ہیں ہدایت دینا. تو لفظی ترجمہ اس کا ہوگا وہ ہدایت دیتا ہے. اچھا وہ ہدایت دیتا ہے. اب یہ اس میں یہدی میں جو ہوا کی ضمیر ہے نا وہ جا رہی ہے پیچھے لفظ جلالہ کی طرف. وہ ہدایت دیتا ہے. کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس طرف ہدایت دیتا ہے؟ دو چیزیں چاہیے ہمیں. تو جس کو ہدایت دیتا ہے وہ تو آپ کو مل جائے گا جی من یشاء کی صورت میں، اور کس طرف ہدایت دیتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا الی صراط مستقیم کی صورت میں. تو یہ پہلے یہدی فعل اور فاعل ہو گیا، اور الی صراط مستقیم کو ہم متعلق کر لیں گے جار مجرور کو یہدی فعل کے، جس میں الی حرف جر ہے اور صراطن جو ہے مجرور ہے اور ساتھ ہی موصوف بھی ہے، اور مستقیم جو ہے یہ صفت ہے. موصوف صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہو گیا اور الی حرف جر ہو گیا. اب یہ الی صراط مستقیم جو ہے یہ متعلق ہو گیا یہدی فعل کے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب کس کو ہدایت دیتا ہے وہ مفعول بہ میں چاہیے، وہ آگے آ رہا ہے من یشاء. مانس الموصول ہے، مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو محل منصوب اسے قرار دیں گے، اور اس کا صلہ جو ہے وہ آئے گا یشاء. یشاء جو ہے یہ آپ کا شین یا اور حمزہ مادہ شاء یشاء، ٹھیک ہے، پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ. فعل اور فاعل ہو گیا یشاء. تو مانس الموصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا یہدی فعل کے لیے، اور یہدی فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی مقول القول ہوا، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا. یہ ساری ورکنگ آپ دیکھ لیں آگے میں نے آپ کے سامنے کی ہوئی ہے کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہدی فعل مضارع مرفوع بفاعل ضمیر مستتر جو لفظ جلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے. مانس الموصول مفعول بہ ہے، یشاء فعل مضارع بفاعل ضمیر مستتر ہے، الی صراط مستقیم جار مجرور متعلق یہدی کے، اور مستقیم جو ہے وہ صفت ہے صراط کے لیے. تو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اب سب کچھ کھل چکا ہے، لیکن شاید میں اس کو کنٹینیو اس طور پہ نہ کر سکوں کیونکہ اس میں بہت محنت لگتی ہے. یہ جو آپ کو گیپ ملا ہے 2 دن کا 3 دن کا، وہ اس ورکنگ پر ہی جو ہے وہ لگا ہے، کیونکہ سب کچھ مجھے خود کرنا پڑتا ہے. مراد یہ ہے کہ جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ ظاہر بات ہے دوسرے کے ذہن میں شاید نہ ہو، تو اس حوالے سے میں نے بات کیا ہے. تو بہرحال آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. چلتے ہیں آیت کے اتھینٹک ترجمے کی طرف. سیقول السفہاء من الناس، ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے. یہ حصر پیدا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والکسر والتخصیص. تو یہ اصل میں للہ خبر مقدم تھا نا، اور یہ مبتدا مؤخر تھا. تو خبر کا مقام ہے مبتدا کے بعد آنا، لیکن آپ نے تقدیم و تاخیر کی تو حصر پیدا ہو گئی، اور حصر کو ہی کے ذریعے ہم اردو میں شو کرتے ہیں. کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ، یعنی اگلی آیت کے ساتھ، یعنی آیت نمبر 143 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.